نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاسباں ہم ہیں۔ صدر باوقار، حکم صاحبان، سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع ہے آزادی و حب الوطنی کا اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، خدائے واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک ہم مقصد انسانیت کو انسانوں کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس لیے تو اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے، حب الوطن من الایمان۔ غور فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، ما اطیبک من بلد وما احبک الیہ، تو کتنا پاکیزہ شہر اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشدہ۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کی ہر چیز محبوب تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار کرتے تھے اور یہ کہتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے اتنی محبت ہو